یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 620 عیسوی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے سفر الاسراء تھا، جس کی تفصیلات ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں۔ انبیاء کی امامت کے بعد آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر روانہ ہوئے اور پہلے آسمان تک پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ میں ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ تو فرشتوں نے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کی دائیں اور بائیں جانب روحیں تھیں۔ جب وہ شخص دائیں جانب دیکھتا تو مسکرا دیتا اور جب وہ شخص بائیں جانب دیکھتا تو رونے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ جب وہ دائیں جانب اپنی اولاد میں جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب وہ بائیں جانب اپنی اولاد میں جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر دوسرے آسمان پر لے گئے۔ اسی طرح تمام آسمانوں پر بھی یہی مکالمہ ہوا جو پہلے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ نے دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تمام کو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔ جب آپ چھٹے آسمان سے آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان کو آواز دی گئی کہ آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ نوجوان ہے جس کو تو نے میرے بعد بھیجا، لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی وہ رشک کی وجہ سے رو رہے تھے کہ آپ کو کتنی خوبصورت فضیلت دی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا۔ پھر آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا جہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ اس کے گرد ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ صرف آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو صالح بیٹا کہا، جبکہ باقی تمام انبیاء نے آپ کو صالح بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ یہ پیغام اپنی امت تک پہنچائیں کہ جنت کی سرزمین زرخیز ہے، لہٰذا وہاں کاشتکاری کرو، اور کاشتکاری کا طریقہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ جبکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے معراج کی رات تمام انبیاء سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تمام انبیاء نے جواب دیا کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کو کچھ خاص معلوم ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، ہاں قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور مجھے زمین پر اتارا جائے گا اور میں دجال کو قتل کروں گا۔ پھر آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا جہاں آپ کو کلموں کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ یہ جگہ سدرۃ المنتہا تھی جو بیری کے درخت کی مانند درخت ہے۔ اس کے میوے ہجر کے مٹکوں کے مانند اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند تھے۔ جب اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانکا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سدرۃ المنتہا کے ساتھ 4 نہریں تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا 2 باطنی نہریں ہیں جو جنت میں بہتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں ہیں جو دنیا میں نیل اور فرات کے نام سے ہیں۔ پھر آپ کے پاس دودھ، شہد اور شراب کا برتن لایا گیا۔ آپ نے دودھ کے برتن کا انتخاب کیا۔ جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ کوئی اور برتن اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معراج کی رات آپ نے اپنے رب سے کیا مکالمہ کیا؟
اور آپ کے رب نے آپ کو کیا تحائف دیے؟ مشرکین مکہ نے آپ کے واقعہ معراج پر کیا اعتراضات کیے اور آپ نے ان کا جواب کیسے دیا؟ یہ سب بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ریولوشن آف اسلام کی اگلی قسط میں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔